السلام علیکم۔ ہمارے پاکستانی ماحول میں لڑکیوں کو بچپن سے ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے، بیٹا سب کی بات ماننا، صبر شکر کرنا اور کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہ دینا۔ لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اچھائی اور خود کی قربانی کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سب کو خوش رکھتے رکھتے آپ اپنی خوشیاں اور اپنا سکون کہیں پیچھے چھوڑ آئی ہیں؟ کیا لوگ آپ کی شرافت کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جو دیوار نیچی ہوتی ہے نا، اس پہ سے ہر کوئی گزرنا چاہتا ہے۔ جب آپ ہر ناجائز بات پر خاموش رہتی ہیں تو آپ کے سامنے والے کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا وقت، آپ کی صحت اور آپ کے جذباتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو حد میں رکھنا بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے عزت نفس کی حفاظت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ رات کو سو رہی ہیں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، یا کسی سہیلی یا کسی جاننے والے کا میسج آ جاتا ہے جو گھنٹوں آپ کو اپنی پریشانیاں سنانا چاہتی ہے۔ آپ سننا نہیں چاہتی، لیکن لحاظ میں آپ اس کی بات سن بھی لیتی ہیں۔ حدیں کیسے قائم کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب یہاں پہ ہے کہ آپ اس ٹائم اس کو جواب نہ دیں، آپ اگلے دن اس کو جواب دے دیں۔ آپ اگلے دن اس کو میسج کر دیں کہ رات میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی یا فون میرے پاس نہیں تھا۔ لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ کا فون آپ کی مرضی سے چلے گا، لوگوں کی مرضی سے نہیں۔ اور یہ بھی مثال ہو سکتی ہے کہ خاندان کی محفل ہے، کسی ہم پارٹی میں گئے ہیں، آپ سے بار بار ذاتی سوال پوچھے جا رہے ہیں، بچہ کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا، یا آپ کا بچہ ہے وہ کب سوتا ہے، آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتا ہے، آپ نوکری کیوں نہیں کر رہی، آپ یہ نہیں کر رہی، آپ وہ نہیں کر رہی، جب کہ آپ کو اندر سے یہ باتیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ حد کیسے قائم کرنی ہے؟ یہ ایک بات آپ سمجھ لیں، ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہیں، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال اس موضوع پر بات نہ کریں تو بہتر ہے، پھر اس کو اپنی حدوں کا پتہ چل جاتا ہے اگلے بندے کو کہ ہم نے کیا سوال پوچھنا ہے، کیا نہیں پوچھنا۔ جب آپ ایک دو بار ان کو جواب نہیں دیں گی، ایک دو بار ان کو نہیں ٹوکیں گی، تو انہوں نے آپ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھنا ہے، اس طرح کے انداز میں پوچھنا ہے کہ آپ کے اندر تک وہ چیر کے ہی چلا جائے۔ جب آپ یہ حدیں لگائیں گی تو لوگ کہیں گے بڑی بدل گئی ہو، نخرے آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کے نہ کا احترام نہیں کر سکتے نا، وہ دراصل آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ نہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کا اپنا ہے وہ آپ کی تھکن یا آپ کی ضرورت کو سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کو ہم نے کس حد میں رکھنا ہے، اس سے ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ باؤنڈریز کا مطلب کسی سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، بلکہ رشتوں کو ایک صحت مند طریقے سے نبھانا ہے۔ اپنی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گی نا، تو یہ دنیا نے آپ کو پیروں تلے رون ہی دینا ہے۔ آپ کو سب سے مشکل نہ کہنا لگتا ہے نا، پر یہ سب سے آسان ہے۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہم نے آج اس بات کو ہم نے اس طرح ہینڈل کیا۔ آپ بھی اگر آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو صاف الفاظوں میں معذرت کہنا سیکھیں۔ میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتی، صرف اتنی سی بات ہے، کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کو ہر بار لمبی چوڑی صفائیاں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہے یا میں وہ ہوں، کسی نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ ہر وقت دستیاب رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ ہر ایک کے لیے فون یا میسج پر فوراً حاضر ہو جاتی ہیں نا، تو لوگ آپ کو ٹیک اٹ فار گرانٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے کاموں کو ترجیح دیں، تبھی دوسرے آپ کو ترجیح دیں گے، تبھی دوسرے کے دل میں یہ اہمیت پیدا ہوگی۔ جذباتی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوئیں۔ اکثر رشتہ دار یا قریبی لوگ آپ کو یہ کہہ کر مجبور کرتے ہیں کہ تم تو بدل گئی ہو یا تم بہت مغرور ہو گئی ہو۔ ان جملے سے ڈریں مت، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو آپ کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ شروع میں جب آپ اپنی حدیں، باؤنڈریز طے کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، شاید آپ کو بری عورت کا لقب بھی دے سکتے ہیں، لیکن یقین مانیں، جو لوگ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اس وقت کی اس بات کی اہمیت کو، اس بات کی حد کو سمجھتے ہیں، اس کا احترام کریں گے وہ۔ اور جو لوگ آپ کی نہ سننے کے بعد آپ سے دور ہو جاتے ہیں نا، وہ دراصل کبھی آپ کے خیر خواہ تھے ہی نہیں، اس کو آپ کی کبھی قدر تھی ہی نہیں، اس کو آپ کا کبھی خیال ہی نہیں تھا۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھیں، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیں۔ آپ کبھی ساس کی مرضی سے چل رہی ہوں، کبھی نند کی مرضی سے چل رہی ہوں، کبھی میاں کی مرضی سے چل رہی ہوں۔
आप अपनी मर्जी खुद पे थोपें, किसी और की मर्जी खुद पे ना थोपें। आप एक इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है जिसकी सुइयां दूसरों के हाथों में हो। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और बहन या दोस्त तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को उन तमाम औरतों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी ज़िंदगी की बाउंड्रीज़ दोबारा संभालने की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।